السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21واں پارہ، سبق نمبر 207، آیت نمبر 45 سے 69 تک، لیسن نمبر 207، آیت 45 to 69۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوت کیجئے، تلا یتلو تلاوت کا معنی پڑھنا اور تلون کا معنی پیچھے جانا، پیروی کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک حکمی معنوی۔ لفظی تلاوت الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور حکمی احکام کا لینا، سمجھنا اور ان کا اتباع کرنا، ان کے پیچھے جانا، یعنی ان کو فالو کرنا۔ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتلو آپ پڑھیے، کیا؟ ما جو بھی، اوحیا وحی کیا گیا ہے۔ اور وحی کیا ہوتا ہے؟ 3 لفظ بتائیے۔ لفظی معنی وحی کا اشارہ، صریح اور خفی۔ اشارہ صریح و خفی، یا کسی کو کچھ بتانا سرعت کے ساتھ اور خفا کے ساتھ، یعنی کسی کا دوسرے کو کوئی بات خفیہ طریقے سے بتانا اور تیزی سے بتانا، وائرلیس کمیونیکیشن، بغیر کسی ظاہری سبب کے ایسے طریقے سے بات دوسرے تک پہنچانا کہ بات پہنچ جائے اور آس پاس کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو یا رسول کو شریعت کے احکامات دینا، جیسے کوئی کتاب وحی کے ذریعے بھیجنا یا کوئی حکم کتاب کے علاوہ۔ تو اتلو ما اوحی الیک، آپ پڑھیے یا پڑھتے رہیے جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، اور من یہاں بیانیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کتاب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز، مکتوب۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کو لکھی ہوئی چیز کیوں کہا گیا؟ یہ سوال میں اس لیے ٹیڑے کر رہی ہوں کہ آپ کو علوم القرآن پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آئے، تاکہ اس کا ٹیسٹ خوشی سے دیں، کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ملائکہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے۔ خطاب تو آپ سے ہے کیونکہ آپ ہی کی طرف وحی کیا گیا ہے، لیکن آپ کی پیروی میں امت سے بھی خطاب ہے، کیونکہ آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ تو پڑھیے، پڑھتے رہیے، کیونکہ تلاوت میں دوام کا معنی بھی ہے۔ پڑھتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز۔ اقم کا لفظ قائم کرنے کے لیے، یعنی قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو درست طریقے پر ادا کیجئے، قویم کے معنوں میں، کسی نقص کے بغیر جیسے پڑھنی چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، ویسے ہی ادا کیجئے، علی وجہ الکمال۔ اور نماز سے مراد فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، خواہ فرض ادا کریں یا نفل، دونوں میں ظاہری اور باطنی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ ظاہری شرائط میں کیا ہے؟ مثلا طہارت، قبلہ رخ ہونا، اور تمام ارکان کا صحیح طور پر ادا کرنا، تعدیل کے ساتھ ادا کرنا، جو بھی شرائط سنت میں بتائی گئی ہیں ان سب کا پورا کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داخلی یا باطنی شرائط کیا ہیں؟ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، نماز اللہ کے لیے ادا کی جائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، طہارت قلب کے ساتھ ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اور اسی طرح رزق حلال کا اہتمام ہو، کیونکہ رزق حرام سے عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو اقیم الصلاۃ، اور ادا کیجئے یا قائم کیجئے صلاۃ،
اس سے پچھلی آیات میں ہم نے ایک مثال پڑھی، اور مثال کیا تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا لیتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کے جالے کا سہارا لے رہے ہوں، اور مکڑی کا جالا جو ہے یا مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور ترین گھر ہے. تو غیر اللہ کے سہارے کس کی طرح ہیں؟ مکڑی کے جال کی طرح ہیں. گویا انسان کو غیر اللہ سے کیا کر دیا گیا؟ مایوس، کہ غیر اللہ کا سہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر کیا کریں؟ اللہ کا سہارا لیں، اللہ سے مدد لیں. اور اللہ کی مدد لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قراءت قرآن اور اقامت الصلاۃ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کا دل مضبوط کرتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی زندگی سے قرآن نکل جائے تو آپ کے اندر وہ ایمان رہ ہی نہیں سکتا، وہ قوت آ ہی نہیں سکتی جو اس کتاب کے ذریعے آتی. ہم اپنی زندگیوں میں یہ تجربہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اگر کچھ دیر بھی قرآن سے دور رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پہ جالے آنے لگتے ہوئے مکڑی کے. پھر قرآن کھولتے ہیں تو قرآن ہمیں اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر توحید کا سبق راسخ ہوتا ہے، پھر یقین اور ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، جیسے کہ پیچھے بھی آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سورۃ العنکبوت سورۃ الفتن ہے، یعنی اس میں فتنوں کا ذکر ہے اور آزمائشوں کی بات ہے. فتنوں اور آزمائشوں کی بات ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ آزمائش ہوگی، یہ بھی بتایا گیا کہ آزمائش کے وقت کرنا کیا ہے. تو آزمائش اور امتحان کے وقت کیا کرنا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ کا سہارا تھامنا ہے، اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے. اور اللہ کو پکڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دو بہترین طریقے کیا ہیں؟ اتل ما اوحی الیک، قرآن کو مضبوط پکڑنا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد. یہ دو چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں تو انسان کمزور نہیں پڑتا. باہر کا موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر انسان قرآن سے مستقل تعلق رکھتا ہے. اتلو میں یاد رکھیے صرف ریڈنگ نہیں ہے. کیسی ریڈنگ ہے؟ تلون کا معنی ہے کرتے جانا، دوام کا معنی ہے اس کے اندر. اقرا نہیں کہا جا رہا، اقرا القرآن. کیا کہا جا رہا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک، تلاوت کا کہا جا رہا ہے. اور تلاوت میں مواظبت ہے. مواظبت کا مطلب ہمیشگی، دوام، کرتے رہو، کرتے جائیے، کرتے رہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقیم الصلاۃ. تو جس شخص کے پاس یہ دو ہتھیار ہوں، ایک طرف اللہ کا کلام، اللہ سے مضبوط تعلق کتاب کے ذریعے، اور دوسری طرف قرآن کے ذریعے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں دونوں کہ جو انسان کو بے نیاز کر دیتی ہیں. کس سے؟ غیر اللہ سے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت آشنائی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی قوت والا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی زیادہ اللہ پر توکل اور یقین اور اعتماد بڑھتا ہے. اتنا ہی زیادہ پھر سجدے میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. اتنا ہی انسان کے اندر ایک استحکام پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ دو چیزیں زندگی سے نکل جائیں، یا ان میں سے ایک نکل جائے، دو نہیں ایک بھی، اگر آپ تلاوت قرآن چھوڑ دیں یا پھر اقامت صلاۃ چھوڑ دیں، تو بھی آپ کو توکل کرنا نہیں آئے گا. اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ باقی سہارے تو پھر نظر آتے ہیں نا، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو تھام لیں. اللہ تعالیٰ بظاہر تو نظر نہیں آتا ہمیں، لیکن جب اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ گویا وہ پاس ہی ہے، یعنی ہم سے باتیں کر رہا ہے. یہ اس کی باتیں ہیں جو ہم سے کر رہا ہے، وہ یہ اس کا کلام ہے. اور نماز میں ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح دو طرفہ کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب.
اور پھر یہ جو اتلو ما کے اندر دوام ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی کام کرتے 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 رہنے سے کرنا آتا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ کر لیا چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نہیں، وہ کرتے چلے جائیں گے تو دن بدن گرو کریں گے. جیسے شجرہ طیبہ کس طرح گرو کرتا ہے ڈے بائی ڈے. تو وہ کیفیت جو ایک پارہ پڑھ کے ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے جو 5 اور 10 اور 15 اور 20 کے بعد ہوتی ہے. یہ کس لیے؟ اتلو ما اوحی، یعنی مسلسل تلاوت، مسلسل ایک مضبوط تعلق رکھنے کی وجہ سے. اور پھر اقم الصلاۃ، جو پابندی کے ساتھ. اقامت صلاۃ ہو نہیں سکتی اگر پابندی نہ ہو اوقات کی اور 5 نمازوں کی، اور اس کے علاوہ ضرورتاً نوافل کی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور منکر سے. ان تاکید کے لیے، الصلاۃ، صلاۃ جس میں فرض اور نفل دونوں شامل ہیں، تنہا منع کرتی ہے، عن الفحشاء، فحشاء کھلی برائی، ایسی برائی جس کو شرعاً اور عقلاً برا سمجھا جائے. بے حیائی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے زنا، قتل، سرقہ، یہ سب فحشاء میں آتے ہیں. تو صلاۃ روکتی ہے کس سے؟ فحشاء سے، جیسے زنا سے، جیسے چوری سے، جیسے قتل سے. کیونکہ ایک کے بعد ایک نماز کے درمیان وقفہ ان سب کاموں کے لیے نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک نماز ادا کرنے کے بعد آپ واقعی دوسری پڑھنے والے ہیں تو ان کے ان بٹوین یہ کام نہیں ہو سکتے. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ غلط کر جائے تو اگلی نماز کے وقت جو شرمندگی اور ندامت کا حال ہو سکتا ہے، اگر واقعی وہ اقیم الصلاۃ ہے، شعور بھی اس میں شامل ہے، خشوع بھی ہے، اخلاص بھی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ پتہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، صلاۃ نور، صلاۃ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. اور روشنی کیا کرتی ہے؟ آپ کو بڑی بڑی برائیاں تو کیا چھوٹی چھوٹی بھی دکھانے لگتی ہے جب آپ اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح نماز کیا بن جاتی ہے؟ ایک روک بن جاتی ہے. لیکن بعض لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نماز انہیں ایک دن روک دے گی، اگر آج نہیں تو کل روک دے گی. کیونکہ اگر وہ پڑھتے رہیں تو کبھی نہ کبھی احساس بھی جاگ اٹھے گا. کیونکہ ہر نماز درجہ احسان پہ نہیں ہوتی، لیکن وقت آتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت جب انسان درجہ احسان پہ، درجہ احسان کیا ہوتا ہے کہ ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق ہو کہ جس سے اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس وقت انسان ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ آئندہ سچی توبہ کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا اور برائی بھی کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا قصور نہیں، کیونکہ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات بڑھ کے ہے ہی نہیں کسی. ہمارا اس میں ایمان ہے کہ یہ نسخہ بہترین نسخہ ہے برائیوں سے بچنے کا. لیکن اگر پھر بھی کسی کے اوپر یہ دوا کام نہیں کر رہی تو دوا کس پہ کام نہیں کرتی؟ جو پرہیز نہ کرے اور جس کے اپنے جسم میں کوئی خلل ہو. یعنی ایک دوا اگر ایک پہ فائدہ کر رہی ہے دوسرے پہ نہیں کر رہی تو اس میں دوا کا قصور نہیں ہے، قصور اس مریض کا ہے، اس کے اندر کی خرابی کا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر روٹین میں نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ کر رہا ہو. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو، صرف ایک ریچول ادا کر رہا ہو، لیکن اقامت صلاۃ کا حق ادا نہیں کر رہا. اور پھر نہ صرف یہ کہ فحشاء بلکہ منکر سے بھی روکتی ہے. فحشاء کہتے ہیں بڑی بڑی برائیوں کو، کھلی برائیوں اور بے حیائی کے کاموں کو، اور منکر ہر وہ چیز جو شریعت اور عقل کی نظر میں بری ہو، یعنی فطرت کے خلاف ہو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ ذکر اللہ کا سب سے بڑی چیز ہے، خواہ وہ نماز کے اندر ہو خواہ وہ نماز کے باہر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے قائم کرنے کے لیے کہا ہے؟ اپنی یاد کے لیے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے.
تو تلاوت کے بعد اقامت صلاۃ، اور اقامت صلاۃ کے بعد اللہ کا ذکر، تیسری چیز بھی آ گئی کہ جو انسان کو مضبوطی دیتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے، اور جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، گویا انسان ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تھامنے کے لیے ایک وقت میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرے وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور تیسرے وقت میں اگر یہ دونوں نہیں کر رہے تو ایک اور کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو انسان ہر وقت اور ہر جگہ کر سکتا ہے، جس کے لیے کسی چیز کی پابندی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے، صبح اٹھتے ہی، رات کو سوتے وقت، واش روم کے اندر جاتے وقت، باہر نکلتے وقت، یعنی کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، اور پھر زبان سے بھی اور دل سے بھی، یعنی مسلسل اللہ کی یاد۔ اور بات یہ ہے کہ ذکر تک لاتی ہے کیا چیز؟ قرآن کی تلاوت اور اقامت صلاۃ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور پھر وہ اقامت صلاۃ نہ کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے اندر پہلی دو چیزیں ہوں وہ تیسری کا عادی نہ ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بھی بنتی ہے۔ اور پھر اگر نماز میں جیسے خشوع نہیں آ رہا تو اگر کثرت سے آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی ذکر کریں تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو جاتی ہیں چیزیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ نہیں کہا جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی دراصل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ ہی کا نام لے، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے لیے کیسٹ ہے نماز کیا سکھاتی، وہ اسی آیت کے اوپر ہی ہے، اس کو آپ سنیں تو انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی کہ تمام ارکان جو ہیں وہ ہمیں کس طرح مزید اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ ہی کی یاد اور اللہ ہی کے سامنے عاجزی اور اللہ ہی کا بندہ بننے میں مدد دیتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تو اللہ اکبر کی تکرار بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں نماز میں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر سجدے میں بھی عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں وہ ایک طرح سے باقی بندوں کے ساتھ اور باقی مخلوق کے ساتھ اپنی سلامتی اور امن کے ایک پیغام کو دہراتے ہیں۔ تو والا ذکر اللہ اکبر، تو ذکر سے مراد یہاں نماز بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے اور عام ذکر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذکر ان تینوں چیزوں پر بھی محیط ہے، یعنی نماز کے اندر، نماز کے باہر، قرآن کی شکل میں اور قرآن کے علاوہ۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے، دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے اور جو ابن عباس نے کیا ہے کہ جو ذکر اللہ اپنے بندے کا کرتا ہے وہ اس ذکر سے بڑا ہے جو بندہ اللہ کا کرتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی ایک تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جس بندے کو توفیق ہو جائے اللہ کو یاد کرنے کی، گویا اسے سب سے بڑی نیکی کی توفیق ہو گئی۔ اور دوسرے کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو لازمی یاد کرتا ہے، اور جب اللہ بندے کو یاد رکھتا ہے تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ بندے کے ذکر سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ بندہ وہ نہیں کر سکتا جو اللہ بندے کے لیے کرتا ہے۔ پھر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی ذکر کا رب کا اکبر، تیرا رب جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ تیرے رب کا ذکر کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ آئی سمجھ؟ یعنی ایک وہ ذکر ہے جو آپ اپنے رب کا کرتے ہیں، قرآن، نماز اور اس کے علاوہ ذکر کی شکل میں۔ جب آپ قرآن تنہا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو تنہا آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر آپ کسی مجلس میں کر رہے ہیں تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ویسے مجلس سے ذکر ہو تو اس کی بھی بہت فضیلت آئی۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایسی مجلس میں اگر کوئی ویسے ہی راہ چلتا آ کے بیٹھ جائے
تو اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کو بھی محروم نہیں کیا جاتا. حدیث کے الفاظ ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کیونکہ ایسی مجلس سے جو فرشتے اٹھ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کیا مانگتے تھے، وہ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے، اور تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا. تو پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب ان میں ایک ایسا بندہ بھی آیا تھا جو اس مقصد سے نہیں آیا تھا، یعنی ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، بس وہ ذکر کرنے والوں کے پاس یوں ہی آ کے بیٹھ گیا ایز اے لسنر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے جاتے، خواہ وہ ایسے ہی بغیر کسی نیت کے راہ چلتے آ کے بیٹھ جائیں. اور پھر ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ کہا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت کے باغوں میں تمہارا گزر ہو تو اس کے پھل کھا لیا کرو. تو پوچھا گیا کہ وہ باغ کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ حلقات ذکر ہیں. اور وہ پھل کیا ہیں؟ جیسے اللہ کے ذکر کی مختلف تسبیحات ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد انسان کے لیے زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے. اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو گویا سب سے بڑی نعمت نصیب ہو گئی ہے. کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے یاد کرنے لگیں گے، وہ خود بخود اپنے رب کی نظروں میں آ جائے گا، رب کی رحمتوں میں آ جائے گا. کس قدر آسان ہے رب کو پانا، لیکن شیطان اتنی آسانی سے پانے نہیں دیتا. ہمیں لغویات میں مبتلا کر کے، ادھر ادھر فضول باتوں میں مشغول کر کے اصل بھلوا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو زمین میں اس کو یاد کرتے ہیں. فرشتے اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن بندے جب اپنی چوائس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد رکھتا ہے. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. اور صنع میں کیا آتا ہے؟ صنع یعنی کہ سکلز آتی ہیں. جو بھی تم کرتے، یعنی دنیا کے کوئی بھی کام کاج، کوئی لکھنا پڑھنا، کوئی بھی اپنا کیریئر، جاب، مشغولیات دنیا کی، وہ ساری اللہ کو پتا ہے. کس کا کیا پیشہ ہے، کس کو کیا کچھ کرنا آتا ہے، کیا کیا آپ پکانا جانتی ہیں، کیا کیا سینہ پرونا جانتی ہیں، کون سی سکلز ہیں آپ کے پاس، اس کو سب پتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اور سارا دن کن کاموں میں گزارتے ہو، کیا کیا کرتے رہتے ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو بندو یہ سب تو چلتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی یاد کرتے رہا کرو. کیونکہ ہم اکثر بہانہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ مصروفیت کا، مشغولیت کا. کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا ذکر کا. نہیں، ذکر تو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم جھگڑو اہل کتاب سے. تو جادلو کا لفظ جدل سے، جدل کہتے ہیں مناظرے، مباحثے، مناقشے کو، بحث مباحثہ. نہ بحث مباحثہ کرو اہل الکتابی، کتاب والوں سے، یہود و نصارہ سے. اور اہل کتاب سے مراد اہل علم ہے، کیونکہ کتاب کس کا سمبل ہے؟ علم کا. اگر آپ کسی گھر میں جائیں اور وہاں کتابیں نظر آئیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہے، یہاں پڑھنے کے شوقین رہتے ہیں. اور اگر کسی گھر میں کتاب نظر نہ آئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. بہرحال وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے جب تمہاری کوئی ڈیبیٹ ہو، کوئی بات چیت ہو، تو اس طرح بحثیں نہ کرو جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے پر جو احسن ہے، مہذب ہے، شائستہ ہے، جس میں ٹالرنس نظر آتی ہو، نرمی ہو، غصہ ضبط کیے ہوئے ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو. یعنی احسن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگرچہ صورت مکی ہے لیکن مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن اہل کتاب سے ہوتا تھا. جیسے نجاشی کے پاس لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اور پھر وہاں سے وفد آیا تھا مکہ میں، اسی طرح خود مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے تھے. پھر اس کے بعد مکہ کے لوگ خود مدینہ میں
اہل کتاب سے، یہود سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورے لیتے، پوچھتے، سوال کرتے. تو یہاں پر سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور پھر یہ ہے کہ اہل کتاب سے بات چیت کس موضوع پر ہوگی؟ دینی موضوع پر، عقائد پر، عبادات پر، پیغمبروں کی تاریخ پر، یعنی دین سے متعلقہ باتیں، کامن گراؤنڈز پر، جسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو جب بھی بات چیت کا موقع آئے تو تمہاری بات چیت میں تہذیب اور تمیز جھلکنی چاہیے. کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ مذہبی گفتگو میں جھگڑے کی نوبت لازم آتی. مذہبی گفتگو عام طور پر اس میں جذبات شامل ہوتے ہیں، اور جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے انسان کے تو عموماً جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہو رہا ہو اور ہر ایک کسی خاص موضوع پر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہو تو وہاں مسلمز کی ریپرزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ شائستہ، مہذب، سویلائزڈ. کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن پڑھیں تو عمل کریں نا. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں. اب اس کے دو معنی مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں. پہلا حصہ آیت کا کیا ہے کہ جب ایک پیسفل ماحول میں پرامن طریقے سے باہم گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں کہیں بحث کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو بھی تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اچھی طرح تحمل سے بات کرو. یعنی تمہارا ایٹیٹیوڈ اوفینسو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب تم پر صریحاً ظلم ہو رہا ہو تو ایسے میں پھر کیا کرو؟ اس کی وضاحت دو طرح کی گئی. بعض مفسرین نے کہا کہ پھر بات کرنا چھوڑ دو، بات ختم کر دو. جیسے آتا ہے نا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. کیونکہ جب کوئی شخص ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، ضد بازی پہ اتر آئے، ناروا باتوں پر اتر آئے تو پھر ایسے میں بات کرنے کا، ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. اگر ایک مناسب ماحول میں بات ہو رہی ہو تو احسن طریقے سے کرو، اور اگر یہ سمجھو کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی سننے کو تیار نہیں تو کیا کرو؟ بات ختم کر دو. لا تجادل، پھر بات ہی نہ کرو. اور دوسرا کیا ہے کہ پھر اگر بات آگے بڑھ کر ظلم اور تشدد پر آ جائے تو پھر حسب حال صرف بات سے نہیں بلکہ جو بھی جواب کا طریقہ کانٹیکسٹ میں ہوگا اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ دو طریقے کی وضاحت کی گئی ہے. ایک ہے عام حالات، معمول کے حالات، تو اس میں کیا ہے؟ احسن، بہترین، خوبصورت. احسن کا معنی ہوتا ہے جو سب سے اچھا ہو. یعنی اگر کسی ایک مجلس میں یہود، نصرانی اور مسلمان بیٹھے ہو تو سب سے اچھا اخلاق کس کا دیکھنا چاہیے؟ مسلمان کا. لیکن اگر بات نہیں رہی بلکہ وہ ایک فساد بن گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر آگے نہیں کہا گیا کہ اب آگے یہ کرو اور یہ نہ کرو، چھوڑ دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق معاملہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر پھر بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ پھر تم ظلم شروع کر دو، یا تم ناروا ہتھ کنڈے اختیار کرنے شروع کر دو، یا تم فساد کرنے لگو. اس کا جواز کہیں بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں جہاں ظلم کے خاتمے کی بات کی گئی ہے وہ عدل اور برابری کے ساتھ ہے، زیادتی کے ساتھ کہیں بھی نہیں. زیادتی کی اجازت کہیں بھی نہیں. وَقُولُوا، اور کہو، کیا کہو؟ آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. کیا؟ قرآن میں سے. وَانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، توجہ کے لائق. جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں کہا گیا، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس وہ ہم سب مانتے ہیں.
منزل مانتے ہیں، مختلق نہیں. مختلق کیا ہوتا ہے؟ گھڑا ہوا. یعنی منزل پر تو ایمان ہے، مبدل پر نہیں. مبدل کو تو سمجھ سکتے ہیں نا اب کہ نہیں، جو بدل دیا گیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ڈائلاگز میں یا باہم گفتگو میں مہذب اور شائستہ گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے عقیدے سے ہٹ جاؤ اور دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے خود بھی شرک پہ اتر آؤ. مجھے ایک بہت پہلے 70s میں کسی ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جو مسلم ریپرزینٹیٹیو تھی بہت اچھی طرح بات کر رہی تھی، لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں. تو مجھے سخت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ میں اس وقت بہت کچھ اتنی سمجھ نہیں تھی، I was only 20. تو لیکن جب ہم احسن کو پڑھتے ہیں تو احسن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جو قرآن نے بتایا اس پر کمپرومائز کر لو، اور اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو تم بھی کہو کہ ہاں یہ سب ٹھیک ہے. نہیں، جو صحیح اور غلط ہے اس کا فرق بہرحال سامنے رکھنا ہوگا. اور صحیح اور غلط کا فرق کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لہذا جو اللہ نے اتارا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں. اور یہ سبق ہمیں قرآن کے بالکل ابتدا میں سکھا دیا گیا. کیا اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو بھی آپ سے پہلے اتارا گیا اس سب کو بھی مانتے ہیں. اب آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ ہیں جو ساری کتابیں مانتے، اور ایک وہ ہیں جو مخصوص کتابیں مانتے. تو زیادہ بڑا دل کس کا ہے؟ زیادہ وسعت کہاں ہے؟ اس کے اندر ہے نا جو سب کو مانتا ہے. بہرحال آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہمیں کوئی تعصب نہیں، کوئی ضد نہیں. جو تمہاری طرف اتارا گیا تھا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ اسی کی مخلوق ہے سب. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. کیونکہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اطاعت گزار، جو ظاہر میں بھی اطاعت گزار ہو اور باطن میں بھی ویسا ہی بن جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب. کون سی؟ قرآن. کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ سے پہلے تورات اور انجیل نازل کی. فَالَّذِينَ، تو وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی. وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی؟ علماء اہل کتاب، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، نجاشی ہیں، سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی ایران کے تھے اور حق کی تلاش میں مختلف نصرانی علماء کے پاس رہتے اور سیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے. تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تو وہ اس پر یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سب نہیں، وہ جو اپنی کتاب کو پورا پورا مانتے ہیں. اپنی کتاب کو پورا ماننے میں یہ بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتاب دی یعنی کتاب کا فہم اور کتاب پر ایمان اور کتاب پر عمل کی توفیق دی، یہ مراد ہے. وہ اس کو بھی مانتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے، اور ان سے مراد اہل عرب یا اہل کتاب دونوں ہو سکتے ہیں. مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر یعنی قرآن پر. یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بھی جو اپنی کتاب کو پورا پورا مانتے ہیں اور جن کے دل حق کی گواہی دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن بھی کیا ہے. جیسے نجاشی نے کیا کیا تھا، حضرت جعفر نے جب ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہ پڑے اور کہا کہ یہ وہی حق ہے جو عیسیٰ میں بولا تھا، یہ وہی چیز ہے. فوراً ایمان لے آئے. تو کہاں سے پہچانا تھا؟ اپنی کتاب سے کہ وہ کانٹینٹ جو وہاں ہے وہی یہاں ہے. یہ سچی کتاب ہو سکتی. اور اہل عرب میں سے خواہ وہ اہل عرب ہیں یا اہل عرب میں جو لوگ اہل کتاب بن چکے تھے جیسے ورقہ بن نوفل، کچھ اور لوگ جو مکہ میں رہتے تھے لیکن وہ عیسائی ہو چکے تھے، تو ان میں سے بھی بعض غلام ایسے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پسند ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں. وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا. دیکھیے کفر کا معنی بھی انکار ہوتا ہے اور جہد کا بھی. تو فرق کیا ہے؟ میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو. معرفت کے بعد، جاننے کے بعد انکار جو ہے نا جہد کہلاتا ہے. اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا الا الکافرون، مگر انکاری. اور آیات سے مراد یہاں پھر وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور نہ تھا تو پڑھ سکتا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من قبله، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے. من کتاب، کوئی بھی کتاب. کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے آپ؟ امی تھے. کیونکہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی جو آئے گا آخری وہ امی ہوگا. فرمایا دیکھو یہ نشانی تو پوری ہو رہی ہے اس میں. اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اس کو لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. تخط کا لفظ خط سے ہے، خا طا طا، خط یخط خطن، لکیریں کھینچنا. خط لکیر کو کہتے ہیں، نشان لگانا اور ان کو لمبائی میں کرنا. لمبائی کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے نیچے. اور مراد اس سے لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ لکھنے میں بھی آپ دیکھیے چاہے آپ انگریزی لکھیں چاہے آپ اردو لکھیں تو زیادہ تر جو حروف ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تخطہ، لکھ سکتے اس کو. اور خطاط کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو. اور خطاطی لکھائی، لکھنا. ٹھیک ہے. بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لکھنا بھی کس سے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. کھانا اور لکھنا جو ہے یہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، کیونکہ کھانا بھی اللہ کا رزق ہے اور علم بھی اللہ کا رزق ہے. اب عادت پڑ گئی تو اور بات ہے، لیکن بچوں کو ضرور شروع سے ٹرین کریے. دیکھیے جاپان میں بچوں کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھاتے ہیں. تو وہ کیسے دونوں سے لکھ لیتے ہیں؟ جس چیز کو آپ استعمال کریں گے، موٹر سکلز جو ہے وہ پریکٹس سے اور کرنے سے ہی آتی ہیں. کوئی بھی چیز چاہے وہ لکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، ان سب کے لیے آپ کو مسلس کا استعمال چاہیے. ولا تخطہ، اور نہ آپ اس کو لکھ سکتے تھے بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اذا لارتاب المبتلون، تب البتہ شک میں پڑ جاتے اہل باطل. نہ ماننے والے پھر کیا کرتے؟ شک کرتے. کس بات پر؟ کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. اور مبتلون سے مراد اہل کتاب کے نہ ماننے والے. تو ایک آیت میں کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا آنا کوئی انوکھی بات نہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے کتابیں آ چکی ہیں. اگر ان پیغمبروں کو مانا جا سکتا ہے تو اس کو بھی مانا جا سکتا ہے. اور یہ کہ یہ سب باتیں اور نشانیاں تو پہلے سے موجود ہیں ان کے پاس. اور ان میں اہم ترین نشانی کیا ہے کہ وہ پیغمبر امی ہوگا، اور وہ آپ میں پوری اترتی ہے نشانی کہ اس سے پہلے آپ کچھ بھی لکھ پڑھ نہ سکتے تھے. یعنی 40 سال تک آپ نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی اور نہ کبھی کچھ لکھا. میں سوچتی ہوں کبھی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. مجھے اس بات نے اتنی تقویت دی جب میں نے عربوں کی تاریخ پڑھی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں جب میں نے عربی ادب پڑھا کہ صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو اس بات سے میرے اندر ایک ایسا ولولہ پیدا ہوا کہ قرآن ہر ایک پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے. قرآن سب کے لیے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ کہ بعض لوگ اردو انگریزی میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، پوری قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اور دنیا کے اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے، بعضوں کا تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے اور پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب تک یہ معجزہ باقی ہے. کسی اور کتاب، کسی اور زبان کا کوئی لٹریچر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی کوئی ایک کتاب کسی بہت اچھے آتھر کی کوئی پڑھ سکتا ہو اور باقی وہ کچھ نہ پڑھ سکتا ہو.
یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ پڑھنا بلکہ سمجھنا بھی سب کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کبھی کوئی یہ نہ سمجھا کرے کہ میں تو چونکہ پڑھی لکھی نہیں لہٰذا میں کیا پڑھوں. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، صرف تھوڑی سی کوشش چاہیے. بل ہوا، اب اس آیت میں مزید اسی بات کی وضاحت ہے. بل ہوا، بلکہ وہ کون؟ رسول یا پھر قرآن. آیات بینات، روشن آیات ہیں، نشانیاں. آیات دونوں طرح کی ہوتی ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا یا جو علم دیے گئے. اور علم سے مراد یا تو اہل کتاب ہیں یا پھر اہل ایمان ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ آپ کی شخصیت کی واضح علامات اہل کتاب کے سینوں میں محفوظ ہیں. آپ کی شخصیت کی واضح علامات کہاں موجود ہیں؟ اہل کتاب کے سینوں میں. کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا اور وہ سب آپ کو چاہتے تھے، تو آپ سے چاہت کی وجہ سے، اس سے پہلے کیا پائیں، بعد کی باتیں، اس چاہت کی وجہ سے ان کے بچے کو پتا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا. تو ہر ایک کے دل میں لکھا ہوا تھا جیسے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. وہ نشانیاں ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، ان کے کتابوں میں نہیں، کہاں تھی؟ دلوں میں. یعنی جیسے کوئی بھی محبوب ہستی ہوتی ہے تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ اس کا نام کہیں لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ ذرا میں بھولوں نہیں. کیا کرتے ہیں؟ دل میں لکھا ہوتا ہے. تو ان کے سینوں میں تھی وہ علامتیں، وہ نشانیاں، آپ کا ذکر، آپ کی پہچان. اسی لیے فرمایا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور ابناء کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پیارے. تو اس طرح آپ کو پہچانتے تھے. یہ معنی کب کریں گے؟ جب ہوا سے مراد رسول ہو اور اوت العلم سے مراد اہل کتاب ہو. دوسرا معنی قرآن، بل ہوا سے مراد قرآن. قرآن کیا ہے؟ دراصل آیات بینات ہے. کہاں ہے؟ اہل علم کے سینوں میں ہے، رجسٹروں میں نہیں، کاپیوں میں نہیں، بلکہ سینوں میں. یہ اس کلام کا کیا ہے؟ اعجاز ہے. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن دل پر اترا اور دل والے اس کو دل میں رکھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں، پھر اس کو پڑھ کے روتے بھی ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. لیکن یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کیا ہوتے ہیں؟ اوتوا العلم، اہل علم، اس کو سیکھتے ہیں. اگر قرآن کو سیکھے نا تو قرآن دل میں نہیں ہوتا کسی کے بھی. ماں کے پیٹ سے آپ دل میں لے کے نہیں پیدا ہو سکتے. اب آپ دیکھیے کہ جب سے قرآن آپ نے پڑھنا شروع کیا یہ آپ کے دل میں رہتا ہے نا. چاہے آپ کو آیت زبانی یاد نہ ہو یا اس کا معنی پوری تفسیر، کہیں سے آپ گزر رہے ہوں، کسی کو کچھ کرتے دیکھیں، سوئیں جاگیں اٹھیں، ہر وقت ایک ریل چلی رہتی ہے. ہر چیز کو آپ اسی میں سے گزار کے دیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز کو اسی کی نظر سے پرکھتے رہتے ہیں. ہر چیز میں وہی چیز نظر آتی کیونکہ پورے نگاہ کا زاویہ بدل گیا نا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دل میں ایک فٹ ہو گیا نا آئینہ. اب وہ پہلے ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب قرآن کی آنکھ سے ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. اس کے پھر درجے ہیں. جس کے دل پہ جتنا اترا نا، جس کا جتنی معرفت اور جتنا ایمان اور اس کے ساتھ جتنا حفظ ہے، وہ ساتھ ہے. پچھلے ہفتے ایک کلاس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور حضرت یحییٰ کو بھی کہا گیا تھا نا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. قوت سے پکڑنا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو مضبوط پکڑنا، اور خاص طور پر وہ مانوی چیز ہو، وہ دل پہ لینا ہے، یعنی اس کو اندر اپنے اتارنا ہے. کیونکہ جو چیز دل پہ ہونا وہ نہیں بھولتی. اچھا، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہمارے پاس قرآن نہ ہو تو پھر ہم کیسے اس کو مضبوط پکڑیں گے؟ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ وہی ہوگا جو دل میں. بس زندگی میں خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے آپ بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، نہ آپ فیملی سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ آپس میں کسی سے بات کر سکتے ہیں. ایک لائن کمیونیکیشن کی کھلی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ. اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن آپ کے سینے میں ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں.
لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اندر سے یہ روایت ختم ہو گئی ہے کہ ہم قرآن سینوں میں اتاریں، کہ اگر ہم سے ہر چیز بھی لے لی جائے تو جو کچھ سینے میں ہے اس کو زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ سینے کے ساتھ قبر میں بھی اترے گا اور پھر وہ حشر میں بھی۔ پچھلے دنوں کسی نے میرے پاس ایک آرٹیکل بھیجا کہ خاتون نے 82 ایئرز کی عمر میں قرآن حفظ کیا، جب بچے چھوٹے تھے تو مصروف ہو گئی، اور جب وہ بچے شادی وادی ہو گئی سب، جب آخری بیٹی ایک چھوٹی تھی تو اس کے ساتھ قرآن یاد کرنا شروع کر دی، پھر اس کی بھی شادی ہو گئی، داماد اتنا اچھا ملا، اس نے گھر قریب لے لیا تاکہ وہ ماں کے پاس جا کے اپنا سبق یاد کرتی رہے۔ بہرحال اس بچی کے تو آگے بچے شروع ہو گئے تو وہ تو بیچ میں رہ گئی، اور اس خاتون نے 82 سال کی عمر میں اپنا قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ میں سوچتی کہ کتنی خوش قسمت ہے اور کتنی حکمت اللہ نے دی کہ دنیا کے جھنجھٹوں اور بیکار باتوں اور ادھر کے جھگڑے اور ادھر کے مسئلے اور بچوں کے غم اور دکھ لے کے رونا دھونا، کیونکہ اکثر مائیں جب بڑی ہو جاتی ہیں اپنے تو سب ویسے فزیکلی بچوں سے فارغ ہو جاتی ہیں، مگر ان کے غم لے کے پھر روتی رہتی ہیں، یعنی کہ اس بچے کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، وہ یہ، اور ان کے آگے بچوں کو یہ ہو گیا، معلوم نہیں کیا کچھ، سارا دن یہی تکرار چلتی رہتی۔ ان سب غموں سے بچنے کا ذریعہ کیا کہ انسان کی زندگیوں کو مقصد ہو، اور بہترین مقصد کیا، اور پھر ہم ہر وقت بہانہ کرتے اب تو ہمارا حافظہ ہی چلا گیا۔ جب استعمال نہیں کریں گے تو چلا جائے گا نا، استعمال کرتے رہیں گے تو بڑھتا بھی رہے گا، اور اگر کوئی کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اپنی نیت ضرور کر لیں کہ ذرا سے اگر کچھ کاموں نے گھیرا ہوا تو انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کے کچھ نہ کچھ یاد کریں۔ اور یہاں تک آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص کا کچھ رہ بھی گیا تو باقی وہ قیامت کے دن کر کے ہی اٹھے گا۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں کچھ نہ کچھ توجہ ضرور دینی چاہیے، کم از کم کچھ صورتیں، اور پھر یہ کہ ان کی تکرار، چلے ٹھیک ہے عورتوں کے ساتھ حافظے کے مسئلے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کوشش ہے نا، کرتے رہیں جتنا کر سکتے ہیں، پڑھتے رہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اتلو ما اوحی ہیبٹ بنانا پڑے گا۔ ہماری ہیبٹ نہیں بنتی، قرآن کے ساتھ جو ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں بنتا، اور جب تک وہ نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ اصل میں ہمارے ہاں بچپن سے کچھ ایسی چیزیں ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں نا کہ قرآن کا پیچھا ہو رہا ہے، قرآن اوپر ہو رہا ہے، قرآن نیچے ہو رہا ہے، اب بیگ میں نہ رکھو، اب سفر میں نہ لے جاؤ، اب گاڑی میں نہ پڑھو، اب وہ ہو گیا، یہ ایسے خوف بٹھائے ہوئے کہ بس وہ پھر صرف ایک آئسولیشن میں ہی تھوڑی دیر اگر وقت ملا تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تھوڑا تھوڑا بھی اگر کرتے رہیں، بس یہ ہم اس ڈر سے بھی نہیں کرتے پھر بھول جائے گا تو پکڑ ہو جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس میں آپ نیت رکھیں، اور جتنا تھوڑا تھوڑا دہرائی بھی ہوتی رہے، کیونکہ دہرائی تو واقعی کرنی پڑتی ہے، یعنی حفظ کر کے ایک دفعہ آپ رکھ نہیں سکتے کہ آپ حافظ ہو گئے تو کام ختم، اس کو تو آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کسی بھی دنیا کے پروفیشن میں جائیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ڈگری لے لی اور آپ بس، جو بھی بہترین پروفیشن ہے ان میں آپ کو اپنے آپ کو مسلسل پڑھتے رہنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، جب آپ جا کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ آخرت ہماری پرائرٹی نہیں ہے، دین ہماری پرائرٹی نہیں، اس لیے پھر ان چیزوں کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن آیات بینات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ تو اہل علم قرآن کی نظر میں کون ہے؟ جن کے سینوں میں آیات بینات ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ یعنی ہماری آیات سے، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو یا وہ قرآن کے اندر ہو، ان کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کھلم کھلا نظر آ رہی ہے انسان کو، اور پھر انسان محض ضد اور ہٹ دھرمی میں اس کا انکار کر دے تو یہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنا ہے۔ دیکھیں نا، سچائی کو نہ ماننا کس پہ ظلم ہے؟ اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیات اس کے رب کی طرف سے۔ اہل مکہ کا اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے معجزے کیوں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبروں کے پاس آئے، جیسے سمود کو اونٹنی دی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مائدہ اتارا گیا۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ آیات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کو آیات اتارنے میں کچھ مشکل نہیں، وہ جیسے چاہے نازل کرے۔
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں نذیر مبین ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کے مطالبے پر حصی معجزات کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی کہ پچھلے پیغمبروں پر جب وہ معجزے ان کے پاس آ گئے اور قوم نے نہیں مانا تو پھر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے اس دین کی تکمیل کرنا چاہتا تھا اور اس قوم کو اس طرح مکمل طور پہ تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے مانوی معجزہ قرآن کی شکل میں ایسا بھیجا کہ جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت بھی رہے اور جو نہ مانے وہ اپنی موت آپ مر جائیں، جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور باقی لوگ جو ہیں وہ ختم ہوئے۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ کن کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری۔ اہل مکہ اور اہل کتاب دونوں ہو سکتے ہیں جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اور نشانیاں مانگتے ہیں، یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے؟ قرآن بھی تو معجزہ ہے۔ یتلا علیہم، جو ان پہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، امی ہونے کے باوجود پیغمبر ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ تمہیں معجزہ نظر نہیں آتا؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو 40 سال تک نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا ہو، پھر ایک دن وہ آئے اور خوبصورت ترین کلام سنانا شروع کر دے، تو کیا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی نہیں رہ جائیں گی کہ یہ کہاں سے لے آیا یہ سب کچھ؟ کیا یہ نشانی نہیں ہوگا؟ کیا یہ معجزہ نہیں؟ یہ ایسے ہی جیسے کوئی بچہ بولنا شروع کر دے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، وہ اگر بہترین پر حکمت کلام سنانا شروع کر دے بغیر دیکھے، تو یہ کوئی نشانی نہیں ہوگی؟ یہ معجزہ نہیں ہوگا؟ اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ اولم یکفہم، کیا ان کو کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ایک امی شخص ان کو کیا سنا رہا ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں، اس قرآن میں یا اس کے معجزہ ہونے میں البتہ رحمت ہے، و ذکرہ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ کہ پچھلے معجزوں کی نسبت قرآن کا معجزہ جو دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جو بندوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، جس میں بہترین نصیحتیں ہیں، کیا تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اگرچہ وہ چھوڑ کے گئے تھے پیچھے اور وہ ایک تابوت میں بھی تھا اور معلوم نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ کہاں گم ہو گیا، اور وہ عصا موسیٰ ہی کے لیے عصا تھا، باقی کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح من و سلوہ یا اور کچھ چیزیں، وہ تو وقتی تھی، صرف اس دور کے لیے۔ ان کے کمپیریزن میں یہ قرآن صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، آج ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور مسلسل معجزہ ہے۔ من و سلوہ تو صرف بنی اسرائیل کی اس قوم نے کھایا تھا جو وہاں صحرا میں تھی، آنے والی نسلوں نے تو کچھ نہیں کھایا تھا اس میں سے، لیکن قرآن اس دور کے لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، آج بھی اٹھا رہے ہیں اور کل بھی اٹھائیں گے۔ تو بہتر کیا چیز ہوئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے اولم یکفہم، کیا چاہیے تم کو؟ یہ کافی نہیں؟ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، نہیں مانتے تو نہ مانو، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ حجت بحث کی ضرورت نہیں، جو ماننا چاہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، وہ میری صداقت پر، میری سچائی پر خود گواہی دے گا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے انکار کیا اللہ کا، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو مانے گا اس کا فائدہ، اور جو نہ مانے گا اسی کا نقصان۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، یعنی جب وہ دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو پھر دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں اور مذاق اڑانے پہ، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے
کہ وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. سورۃ الانفال 32 میں آتا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ سورۃ انعام 57 میں آتا ہے ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہاں فرمایا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتی مقرر مدت. مسمى کا لفظ یہ تسمیہ سے، تسمیہ اس کا مصدر ہے، اسم جس سے ہے. اور تسمیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نام رکھنا. مسمى یعنی جس کا نام یا ٹائم فکس ہے، یعنی جس کا ایک وقت فکس ہے. لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب. تو وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ یا تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یوم بدر ہے جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور یا پھر قیامت کا دن مراد ہے. یعنی تمہارے مطالبہ کرنے سے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اللہ کو وہ وقت پورا کرنا ہے. اور جب وہ وقت آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، البتہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، ناگہاں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. یعنی عذاب مت مانگو، عذاب کا وقت مقرر ہے، جب وقت آ گیا تو اچانک ٹوٹے گا، تمہیں ہوش بھی نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. پھر تکرار ہے، یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک کھیل بنا رکھا تھا، آتے جاتے عذاب کی باتیں کرتے. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی نفسیات یا ذہنیت کیا تھی. فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ گھیرنے والی ہے، کیونکہ مؤنث ہے نا جہنم، بالکافرین، کافروں کو. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، عذاب مانگتے ہیں، ٹھہر جو عذاب آئے گا، لیکن کیسا آئے گا؟ جس دن وہ ان کو ڈھانپ لے گا. یغشا، غشاوہ اسی سے ہے. العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. ویقول، اور وہ فرمائے گا ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے، یہ جو تم عذاب مانگتے تھے، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اب اس کا مزہ چکھو. نیچے بھی آگ کے شعلے اور اوپر بھی آگ کے شعلے. اور سورۃ کہف میں بھی آتا ہے نا احاط بہم سرادقها، یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ ڈراتا ہے تم کو، اور تم ہو کہ اس کو مذاق سمجھتے ہو اور بار بار اپنے لیے مانگتے ہو، اور یہ سب تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے. اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس صرف میری ہی تم عبادت کرنا. یعنی اگر ایک علاقے میں اللہ کے بندے بن کر رہنا مشکل ہو تو وہ علاقہ چھوڑ کر ایسے میں چلے جاؤ جہاں عبادت کر سکو، کیونکہ اہل مکہ کے لیے مکہ میں مومن بن کے رہنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ مذاق اڑاتے تھے، جسمانی سزائیں دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے. اب دو ہی چیزیں تھی، تیسری کوئی راہ نہیں. ایک یہ کہ یہاں رہنا ہے تو مشرک بن کے رہو، ورنہ یہ جگہ چھوڑ دو. کچھ مسلمان حبشہ چلے گئے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، وہاں بھی مزید کوئی اور ایسی گنجائش نہ تھی، کیونکہ بادشاہ سے اس کے جو آیان سلطنت تھے انہوں نے یہ معاہدہ لیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ خود مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کو پناہ دیتے ہیں تو دیں، لیکن یہ پریچ نہیں کر سکتے. یہاں نجاشی نے امان دی تھی، لیکن اس کے جو آیان سلطنت تھے وہ مسلمانوں کو دین پہ خود تو عمل کرنے دیتے مگر آگے پھیلانے نہیں دیتے تھے. تو وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جس میں وہ مقاصد پورے ہو سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اسی لیے آپ نے پھر حبشہ ہجرت نہیں کی تھی، ورنہ آپ خود بھی کر جاتے. آپ طائف گئے لیکن طائف والوں نے بھی کوئی ایسا جواب نہیں دیا، تو پھر تیسری جگہ کیا تھی؟ مدینہ. مدینہ والوں نے آپ کو ویلکم کیا. تو کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ہر حال میں کرنا ہے. اس کے لیے تم بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے حالات ایسے تھے، جگہ ایسی تھی، مجبوریاں تھیں. اگر ایسی تھیں
تو پھر تم اس جگہ نہ رہتے. سورۃ النساء آیت 97 میں بھی آپ نے پڑھا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یعنی فرشتے جب جان نکالنے آئیں گے ایسے لوگوں کی جو اللہ کی نافرمانی میں جی رہے تھے تو ان کو پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے. وہ کیا کہیں گے کہ ہم بڑے کمزور تھے، مجبور تھے، ہم ان حالات میں تیری اطاعت اور عبادت نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی. تو اس وقت وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، وہ جگہ چھوڑ دیتے جہاں تم عبادت نہیں کر سکتے تھے اللہ کی. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہجرت کے فوراً بعد موت کی بات کی گئی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی میں ایک جگہ رہتے ہو تو یاد رکھو رہ تو پھر نہیں سکو گے، ایک وقت تو تمہیں یہ دنیا چھوڑنی ہی ہوگی. ایک ہجرت وہ ہے جو انسان اپنے شعور اور ارادے سے اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو تقدیر غالب آتی ہے اور موت کی شکل میں اس دنیا سے اگلی دنیا میں چل دیتا ہے. یہ بھی تو ہجرت ہی کی ایک قسم ہے نا، دنیا چھوڑنا بھی تو ایک ہجرت ہے، لیکن وہ تو پھر مجبوری کی ہجرت ہے، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. کل نفس ذائقۃ الموت. اور موت کا ذائقہ چکھنا کیا ہے؟ موت کی تکلیفیں، موت کے پروسیس سے گزرنا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کل من علیہا فان، جیسے سورۃ الرحمن 26 میں آتا ہے، اور پیچھے آپ نے القصص 88 میں پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا، ہر چیز خاتمے کی طرف جا رہی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. پھر ہماری طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی جیسے بھی گزری اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں، بہرحال جانا اسی کی طرف ہے. کوئی خوشی سے جائے گا اور کوئی لے جایا جائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں سے. یعنی دنیا میں اگر کوئی تکلیف آئی بھی لیکن وہ اللہ کے دین پر قائم رہے اور دنیا میں انہوں نے کوئی سکھ نہ بھی دیکھا تو انہیں معاوضہ اور بدلہ ان کے صبر کا، ان کی محنت اور ہجرت کا ضرور ملے گا. کس کی شکل میں؟ غرفا، بالا خانوں کی شکل میں، جنت کی بلند منزلوں کی شکل میں. وہ یاد ہے آپ کو جو ایک حدیث پیچھے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جنت کے بالا خانے ایسے ہوں گے کہ جن میں اندر سے باہر کے سارے نظارے دیکھ سکیں گے لیکن باہر کے لوگ اندر نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے کوئی گلاس کے بنی ہوئی چیز ہو. اور ان کی جب خوبصورتی کا ذکر آپ نے کیا تو ایک بدو نے کہا کہ وہ کس کے لیے ہوں گے، کس کو ملیں گے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جو رات کو نماز پڑھے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو نرم کلام کرے. تو بہرحال یہاں بھی کیا کہا گیا کہ جن لوگوں پہ دنیا میں تکلیفیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کرتے رہے، اللہ کی عبادت پہ جمے رہے، تو ان کو بہرحال جنت کے بلند منزلوں میں مقامات ملیں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. کون ہے عمل کرنے والے؟ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی اچھا عمل نہیں ہو سکتا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ہجرت کے راستے میں سب سے بڑی پریشانی جو انسان کو ہوتی ہے وہ رزق ہے، کہ پھر ہماری جاب کا کیا ہوگا، کام کاروبار کا کیا ہوگا، رہیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں سے، کیا بنے گا. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. کتنے ہیں جاندار زمین میں؟ دابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر جاندار کے لیے آتے، انسان بھی شامل ہے اس میں، لیکن عام طور پر پھر اینیملز کے لیے آتے.
حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، مچھلیاں ہیں، کتنی مخلوق ہے زمین پر، ہے نا؟ انسان سے زیادہ ہے نا یہ مخلوق. ان میں سے کتنی مخلوق اپنا کھانا پینا پیٹھ پہ اٹھا کے پھر رہی ہے، ساتھ لیے پھر رہے ہیں. ہم تو گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے میک شور کرتے ہیں کہ رستے میں بھوک لگ گئی تو کیا ہوگا، کھانے کے لیے کچھ رکھا یا نہیں، اور اگر ایک دن نہ ہو تو خود کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں. فرمائے کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کا رزق ان کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جب زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا ہے. تو جب تک اللہ نے تمہیں آزاد سلامت دیے ہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے یہ زمین تمہارے لیے رزق اگاتی ہے. رزق آڑ نہیں بننا چاہیے. اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی. جیسے سورۃ ہود آیت 6 میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جانور زمین میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ اگر جانوروں کو دیتا تو تمہیں کیوں نہیں دے گا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کس کو کہاں سے کھانا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے تمہاری باتوں کو. العلیم، جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے حال کو، کیا سوچتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا مشورے کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، کیا بحثیں کرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے یہ گھمائے جاتے ہیں. یؤفکون کا لفظ کس سے ہے اور اف کس کو کہتے ہیں؟ اصل رخ سے کسی چیز کو پھیر دینا. تو یہاں یؤفکون سے مراد کیا ہے؟ سچائی سے پھرے ہوئے ہیں، حق سے پھرے ہوئے ہیں. یعنی کہاں سے یہ پھر جاتے ہیں کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی اور یہ باطل کی طرف جھک جاتے ہیں. جب ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں خالق کے کمالات کو تو یہ خالق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ انا کا لفظ جو نا یہ ظرف زمان ہے اور ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے. یعنی وہ کیا وجہ ہوتی ہے، وہ کیا لمحہ ہوتا ہے، وہ کیا وقت ہوتا ہے کہ یہ سوچتے سوچتے جب نتیجے پہ پہنچنے لگتے ہیں تو وہاں سے ان کی عقل گھوم جاتی ہے. جب اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے تو پھر الہ کیوں نہیں مان لیتے اس کو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ فراخ کرتا ہے، کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اندازے سے دیتا ہے اس کے لیے. رزق کا معاملہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. قارون نے کہا تھا میری اپنی کوشش اور علم ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا علم تمہیں کتنا بچا سکتا ہے. تو اہل ایمان کو بھی یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ رزق کے لیے پریشان نہ ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ الذاریات 58 میں بھی آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، متین ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے جس کے لیے زیادہ کرتا جاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے سمیٹتا جاتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے، اندازے کا دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور رزق کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ اپنے حصے کا رزق ختم نہیں کر لیتا. موت کے فرشتے اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جان لینے سے پہلے جب تک بندہ اپنا آخری قطرہ بھی پی نہیں لیتا. جب وہ آخری ڈراپ چلا جاتا ہے اندر، کہتے ہیں اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، ختم، اس سے آگے اس کا رزق ہے ہی نہیں. اب جو پینا تھا پی لیا، جو کرنا تھا کر لیا، خلاص ٹائم اینڈ ہو گیا، پھر آگے نہیں کوئی بڑھ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے دن کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. یعنی آج کا کھانا کل کے لیے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پیچھے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون کی بات ہوئی نا. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم.
بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اصل میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ ساری آیات آ رہی ہیں۔ مکی صورت ہے، مکہ میں اہل ایمان کے لیے حالات بہت تنگ ہوتے جا رہے تھے، تو ان کو تسلی دی کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو رازق بھی وہی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے، لہٰذا صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارو اور اس کے بھروسے پر اس کے راہ پہ چلتے جاؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو، کن سے؟ اہل مکہ سے، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فأحیا بہ الارض، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، لیقولن اللہ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے الحمد للہ، کہ یہ تو سمجھتے ہو، یہ تو جانتے ہو، اتنا تو مانتے ہو۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ کس بات کی؟ کہ جو رب آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، زمین سے نباتات اگا سکتا ہے، کیا پھر الہ ہونے کے لائق بھی وہی نہیں؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ لہو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی مقصد سے باز رکھے اور دل کو بہلا کے مشغول کر کے اپنی طرف کر لے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے اندر مشغول کر کے آپ کو کس سے دور کر دے؟ مقصد سے دور کر دے، ہر وہ چیز لہو ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا میں بہت سے انسان کے کام ایسے ہیں جو اس کو بھلوا دیتے ہیں بالکل کہ اسے واپس بھی جانا ہے یہاں سے، ایک واپسی کا دن بھی ہے۔ ولعب، اور کھیل ہے۔ جیسے بچے جب کھیلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سارے کھلونے اکٹھے کر لیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا سے کیا بناتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ، اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو ہر چیز ٹوٹی پڑی ہوتی، گری ہوئی ہوتی۔ جب کوئی بھی کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہوتی، کتنے اہتمام ہوتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے گیم تو پھر کیا ویرانی ہوتی ہے وہاں۔ اولمپک سٹیڈیم بھی توڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ رونق سٹیڈیمز کی کس کے ساتھ ہے؟ تماشائیوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح دنیا کی رونق بھی تماشائیوں کے ساتھ ہے۔ تو بھولا ہوا وہ انسان جو کھیل کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک گھر آخرت کا البتہ وہی جینے کی چیز ہے۔ حیوان یہاں اینیمل کے معنوں میں نہیں آیا، بلکہ حی یا یحیا کا مصدر ہے۔ حیوان مصدر ہے، زندگی، جینا، حیات۔ آخرت کا گھر وہی دراصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ کیا خوبصورت بات ہے نا، کاش لوگوں کو پتا چل جائے کہ اصل گھر وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہے سب کھیل ہے۔ ہم کھیل کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہیں، سارے غم، دکھ، پریشانیاں اس کھیل کے بگڑنے پہ ہوتے ہیں کہ کھیل بگڑ گیا، فلاں چیز مجھے ملنے والی تھی اور ملتے ملتے رہ گئی، فلاں ڈگری کے میں آخری سال میں تھا وہ رہ گئی، فلاں وجہ پر، فلاں وجہ پر۔ لیکن جس کی نظر آخرت پر ہو اس کے لیے یہ باتیں غمگین کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہ تو کھیل ہے، کچھ بھی اکٹھا کرتے ہیں، بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ختم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے بات، اور یہی بات سمجھنا ہم سب کے لیے مشکل ہے کہ گھر یہاں نہیں ہے، گھر وہاں ہے، گھر وہ ہے۔ اور جس دن یہ سمجھ آ گئی اس دن غم، خوشی، فکر، پریشانی کے سارے پیمانے بدل جائیں گے۔ دنیا کے وہ سارے کام، کاروبار جو ہمیں آخرت سے غافل کر دیں، ان کی طرف اشارہ ہے لہو کی شکل میں۔ اور لائب کیا ہے؟ یہ رونق، یہ تماشا، یہ کھیل۔ کبھی کوئی چیز، کسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں، کبھی کسی پہ بہل رہے ہیں، کبھی کسی کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور اس میں مرے چلے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعائیں کرتے ہیں اللہ سے اس کے دین کو خالص کر کے۔ یہ اہل مکہ کا حال تھا، شرک کے باوجود جب کسی مشکل سفر پر ہوتے تو وہاں سارے بت بھول جاتے، صرف اللہ کو یاد کرتے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں بہاؤ الحق بیڑا دھک،
سنا ہوا یہ؟ نہیں سنا ہوا. کوئی بزرگ پیر ہیں، ان کو کہتے ہیں بہاؤل حق، بیڑا یعنی کشتی کو دھک یعنی اسے چلاتے جاؤ. مشرکین مکہ کے لیے آ رہا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور مسلمانان پاک و ہند کشتی میں سوار ہو کے بہاؤل حق کو پکارتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یعنی شرک کی ایسی ایسی قسمیں ہمارے اندر گھس گئی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے طرف خشکی کے، اذا ہم یشرکون، جب وہ شرک کرنے لگتے ہیں. پھر لات و منات ان کو یاد آ جاتے ہیں خیریت کا سفر کر کے گھر واپس آ کے، کیونکہ یہ سفر بہت کرتے تھے نا. مکہ میں تو کچھ اگتا نہیں تھا، تو ان کا سارا پیشہ کیا تھا؟ تجارت، اور تجارت بھی انٹرنیشنل بزنس تھا. کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسری طرف جاتے، بہت ٹریول کرنے والی قوم تھی. تو ان کے سفر خشکی پہ بھی ہوتے اور سمندر میں بھی ہوتے. جب سمندری سفروں پہ جاتے تو اللہ کو پکارتے، واپس آ کر نظر و نیاز بتوں کے نام پہ دیتے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کرتے جائیں کفر جو ہم نے ان کو دیا. یہ دھمکی ہے، یہ نہیں کہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کر لو کفر. ناراضگی کا اظہار ہے کہ بالآخر نپٹیں گے ہم تم سے، کر لو جو کرنا ہے ابھی. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں جو فائدے وہ اٹھا رہے ہیں، مزے کر لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے کیا؟ اس کا انجام، اپنے ان اعمال کا. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ خشکی پر بھی کون ہے؟ اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کہ ہم نے بنایا ہے حرم امن والا. حرم سے مراد وہ علاقہ جہاں پر مکمل امن تھا، جہاں کی گھاس کاٹنا اور پرندوں جانوروں کو بھی تکلیف دینا منع تھا، جہاں لڑائی جھگڑا فساد کرنا حرام تھا، پناہ کی جگہ. جیسے سورۃ المائدہ 97 میں آتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. آل عمران 97 میں آتا ہے ومن دخلہ کان آمنا. القصص 57 میں آتا ہے وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لہم حرما آمنا. تو اے اہل مکہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں ایک امن والی جگہ پناہ گاہ کے طور پر دی ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے. اوور آل جزیرت العرب میں جو بدامنی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر قتل و غارت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تمہاری عورتیں اور بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، لونڈی غلام بنا کے بیچ دیے جاتے ہیں. تمہیں اللہ نے اتنا امن والا خطہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. جیسے سورۃ قریش میں آتا نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. جب سارے عرب میں بدحالی ہے تمہیں رزق مل رہا ہے، جب ہر جگہ بدامنی ہے تمہیں امن اللہ نے دیا، اور تم ہی پیغمبر کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہو. شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیر اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. اور اللہ کی نعمت سے مراد قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین، اسلام، توحید. تو خلاصہ کیا ہے کہ اہل مکہ کو اسلام کی یا توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہیں نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا پرامن پرسکون خطہ دیا، پھر بھی تم اس اللہ کا احسان یاد نہیں کرتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ظالم ہے. اور اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ شرک کرنا، یا یہ کہنا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. او کذب بالحق، یا وہ جھٹلائے حق کو. حق سے مراد کون ہے؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لما جاءہ، جبکہ وہ آ گیا اس کے پاس. الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے. کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی
مراد اس سے یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے ذمہ وہ بات کرتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں، یا ناحق اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ زیادتی کریں، ان کا علاج پھر کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں، جاہدوا جہد سے، مقدور بھر کوشش، محنت، فینا ہمارے اندر، یعنی ہماری مرضی کی طلب میں، ہمیں راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ کریں، کوئی اچھے اچھے کام کریں۔ لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ضرور راہ دکھائیں گے ان کو اپنے راستوں کی، یعنی اپنی بارگاہ تک پہنچنے کی ضرور سبیل بتائیں گے ان کو، نیکی کے راستے کھول دیں گے ان کے لیے۔ ابو درداء سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے جانے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو وہ راستے بتا دیتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، یعنی جتنا معلوم ہو گیا اس علم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھاتا جاتا ہے جو ان کو نہیں معلوم ہوتا، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے، جیسے صبح بھی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ جد و جہد، محنت، کوشش، ہمت اور اٹ موسٹ کوشش۔ دیکھیے یہاں عمل کی بات نہیں آئی، جہد کی بات آئی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمت بھر مشقت، سخت محنت، جہاد کہتے ہیں سخت محنت کو، سخت کوشش، اٹ موسٹ اسٹرگل۔ اور جاہدوا باب مفعلہ ہے، کمپٹیشن کا معنی بھی آتا ہے اس میں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے، یا پھر باہم مل کر۔ جو لوگ آپس میں مل جل کر جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے وے آؤٹ نکال دیں گے، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ کیسے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں محسنین کی مدد ضرور کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بخشش کے ساتھ، جیسے سورۃ النحل کے آخر میں آیا تھا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کریں اور وہ لوگ جو احسان کی روش پر چلیں۔ اور احسان کی روش کون سی ہوتی ہے؟ جی کچھ یاد ہے؟ احسان کی روش جس میں انسان اچھا کرتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر فینا اللہ ہی کی خاطر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، اگر معاملہ انسانوں کے ساتھ ہو تو بھی اپنی طرف سے بہترین کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سورت چونکہ سورت الفتن ہے، سورت العنکبوت ہے، اور فتنوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی آیت میں کہا کہ امتحان ہوگا، آزمائش آئے گی، لیکن اس میں سے نکلیں کیسے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اندھیری رات نہیں، دن بھی نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص کے ساتھ صحیح ڈائریکشن پر جانے کی کوشش، سخت محنت۔ اور جتنے بھی فتنے بیان ہوئے یا ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ خود انسان کے اپنے اندر ہے، اور وہ ہے مشکل وقت میں اللہ کو بھول کے غیر اللہ کا سہارا لینا۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے انسان کے لیے؟ مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں بندوں کی طرف دیکھنا، لوگوں کی طرف دیکھنا اور اللہ کو بھول جانا، مکڑی کے جالوں کا سہارا لینا جو اس کو ایسے چمٹے کہ جان چھڑانی محال۔ کیونکہ آپ جس کا بھی سہارا لیتے ہیں نا، تو آپ کو پے بیک زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک طرح سے چپک جاتے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ سب سے پہلے اللہ سے مدد لیں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی کھولے گا، اچھا کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو قدرتی بات ہے کہ وہ اسباب اور وہ ساری چیزیں تو دنیا ہی کی استعمال کرتا ہے انسان، لیکن کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے نا ایک اندھیری رات کی طرح ہوتا ہے، آزمائش جو ہوتی ہے وہ ایک اندھیرے کی طرح ہوتی ہے جس میں انسان کو کچھ نہیں سجھائی دیتا۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی مشکل لے لیں، بڑی سے بڑی مشکل لے لیں۔ مثلاً اگر آپ کو
سر دردی ہے یا فلو ہو گیا، جسمانی آزمائش ہے نا. اچھا، جب آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں لوگوں کو 10 مشورے دیتے ہیں. کسی اور کو تکلیف ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اور جب آپ کے اپنے اوپر آتی تو پھر کیا کر لو؟ کچھ یاد نہیں رہتا. چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، کیونکہ تکلیف کی نوعیت ہی ایسی ہوتی، آزمائش یا امتحان ہوتا ہی ایسے کہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. ایسے میں انسان بعض اوقات یہ نہیں جانتا کہ اس سے نکلوں کیسے، اور ناسمجھی میں، جوش میں، جلد بازی میں بعض اوقات ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا اور الجھتا چلا جاتا ہے. یا پھر انسان غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے، وہ جالے پہ ہاتھ مارتا ہے، وہ چپک جاتا ہے الٹا اور پھنس جاتا ہے، پہلے حال سے بھی جاتا ہے. ان سارے فتنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی مدد طلب کرنا، اور اس کے لیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اور ولذکر اللہ اکبر. اللہ سے دعا، مدد، اور پھر اللہ راستہ دکھا دیتا، اچھا یہ راستہ ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. غیب سے مدد آتی ہے اور یقینی طور پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں. اور پھر اس میں محسنین کہہ کے ایک اور پیغام دیا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کے لیے خیر خواہی کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، احسان کا، اخلاق کا، بھلائی کا، تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر ایسے میں بھی انسان احسان کا رویہ بھول جائے، جد و جہد کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کہ انسان دنیاوی کوششیں اور جد و جہد اور محنت چھوڑ دے، کرے لیکن وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. ناجائز طریقے اختیار نہ کرے، حرام کام نہ کرے، غلط کام نہ کرے، بے سوچے سمجھے کام نہ کرے. اور پھر اس صورت میں جو نام اس کا عنکبوت ہے، قرآن میں بہت سے جانوروں کا ذکر ہوا ہے. شہد کی مکھی کا ذکر ہوا، اس میں بھی سبق تھا. نمل کا ذکر ہوا، اس میں بھی سبق تھا. اور عنکبوت کا بھی ذکر ہوا، اور عنکبوت میں خاص طور پر عنکبوت کے گھر کا ذکر ہوا. عنکبوت کا گھر دنیا کے سارے گھروں سے مختلف، وہ گھر اور اس کے رہنے والے بھی بڑے مختلف ہیں. میٹنگ کے بعد عنکبوت اپنے ہی میل کو مار دیتی ہے. کیسا عجیب گھر ہے کہ جہاں ساتھی کو باہر نکال دیا جائے. بچے جب جنم دیتی ہے عنکبوت، بچے بڑے ہو کر ماں کو مار ڈالتے ہیں، ماں کو نکال دیتے ہیں. کیسا گھر ہے عنکبوت کا گھر. یہی فتنے آج کے دور میں ہیں، اور ایسے ہی گھروں کا ہم سہارا لے رہے ہیں. اس کو ہم نے اپنے لیے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایسی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آئیڈیل زندگی. میں نے پھر غور کیا کہ یہ عنکبوت ہی کی مثال کیوں، اور اگر آپ اور غور کریں تو آپ کو اور چیزیں بھی ملیں گی. اور پھر عنکبوت کے گھر کی مثال کیوں؟ ان اوہن البیت لبیت العنکبوت. وہ صرف اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے ہی کمزور نہیں، اپنے رہنے والوں کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب گھر ہے. گھر کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اس میں لوگ رہیں. گھر میں ماں باپ بچے یہ سب مل کے رہتے ہیں نا، اسی کو گھر کہتے ہیں، یا کسی اور چیز کو گھر کہتے ہیں. گھر کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک فیملی رہتی ہے. فیملی کس سے بنتی ہے؟ میاں بیوی سے، ان کے آپس کے اتفاق محبت سے. اور اگر بیوی میاں کو باہر نکال دے اور پھر بچوں کو پالے اور بچے بڑے ہو کر وہ ماں کو نکال دیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے عنکبوت کے گھر کی جو مثال دی ہے، اور اس گھر کو یا ایسی زندگی کو ایک آئیڈیل زندگی سمجھنا. پچھلے دنوں کسی نے مجھے یہاں پر ایک دیا تھا، ایلڈرلی لوگوں کے ساتھ جو ابیوز کرتے ہیں نا، یہاں پر روح کام گئی میری. میں اس ویب سائٹ پہ گئی اور پھر میں نے اس کی تھوڑی اور ڈیٹیل بھی دیکھی کہ بوڑھوں کے ساتھ کس کس قسم کا تشدد ہوتا ہے. پڑھے لکھے، سمجھدار، ذہین، دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے جانے والے لوگوں کے اندر کہ کس طرح فزیکلی، سیکشلی، فائنینشلی، ہر لحاظ سے ان کو ستایا جاتا ہے، اور بہت عام ہے. کیا ہم اپنے لیے ایسے ہی مستقبل کی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں اپنے ہی ساتھیوں سے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے لیے، یا پھر اپنے بچوں سے؟ ایک ماں تھی شاید، اس کا واقعہ اس میں لکھا تھا، یا کسی اور نے پھر اس میل پر مجھے مزید بھیجا کہ اس کے پتہ نہیں کتنے بچے تھے، شوہر سے علیحدگی ہو گئی، بچوں کو اس نے بہت محنت سے پالا، جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے ماں کو اٹھا باہر پھینکا. لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں آئیڈیل زندگی کیا ہے؟
کس قدر میزریبل لائف ہو سکتی ہے ایک عورت کی میاں کے بغیر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غصہ کر کے انسان اپنا گھر توڑنے پہ تل پڑے اور پھر تنہا بچوں کو پالے اور بچے بڑے ہو کر پھر ٹھوکرے مار کے نکال دیں. دنیا میں کیا کمایا بتائیے مجھے. بہرحال یہ تو ایک دوسری طرف ہم زیادہ نکل گئے. لیکن عنکبوت کا گھر جس کی مثال یہاں دی گئی، وہ گھر نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے. اس گھر میں نہ شوہر کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے، نہ آپس کی محبت ہے، اور صرف خود غرضی ہے، لالچ ہے، اور ہر ایک کو شکار کر کے صرف اپنی ذات کا فائدہ ہے، اپنے سروائیول کی فکر اور باقی کسی کی خبر نہیں. تلاوت سن لیجیے.
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.